بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ نیب نے پھر ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور احتساب عدالتیں نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے ایک بار پھر ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ کس طرح احتساب ہوگا، ایک تو یہ بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سپریم بار ہے، یعنی کہ پاکستان بار جس کو کہا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ بار، یہ دو بارز ہیں جو الیکشن کے التوا کے لیے یا پھر دوسری جانب الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے، یا پھر تیسرا نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ یہ دو چیزیں آپس میں مکس ہیں، ایک تو قوم بھی مکس کرنے کی کوشش کر جاتی ہے اور دوسرا سیاستدان بھی اس کو تذبذب کا شکار کر رہے ہیں۔ شاید اس کے اندر کوئی لاجک نکل آئے، لیکن جو سینئر لا ایکسپرٹ ہیں وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی لاجک نظر نہیں آتی جو سپریم کورٹ بار کر رہی ہے یا پھر پاکستان بار کر رہی ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان، جو سپریم کورٹ بار ہے، اس نے اور پاکستان بار نے دونوں نے کہا کہ جو الیکشن کمشنر ہے چیف، اس کو مستعفی ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حامد خان صاحب نے بیان دے دیا کہ یہ مستعفی ہونے کا جو کہا جا رہا ہے یہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو اشارے دے رہا ہے ان بارز کو، ان وکلاء کو، ان لا ایکسپرٹس کو؟ کل ہم نے پروگرام کے اندر ربیہ جو ایکسپرٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، ان کو لیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ شاید کہیں سے اشارے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں سے بات کی، سینئر عامر حسن بریسٹر ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اشارے مل چکے تھے اور اسی وجہ سے۔ لیکن دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ لندن پلان کا حصہ تھا، لندن کے اندر سب کچھ طے ہوا تھا۔ اگر لندن کے اندر ہی سب کچھ طے ہوا تھا تو وہ طے کرنے کے بعد پھر پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے جلسے جلوس سٹارٹ کیوں نہیں کیے، یعنی کہ نواز شریف نے ابھی تک الیکشن مہم کیوں سٹارٹ نہیں کی؟ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنی الیکشن مہم بھی سٹارٹ نہیں کی، لیکن الیکشن کی جیت کے دعوے بھی کر رہی ہے۔ کس نے یقین دلوایا کہ آپ کو جیت آپ کی ہی ہوگی اور الیکشن ون آپ ہی کریں گے؟ پھر یہ بھی کہیں سے اشارے آ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے یہ تمام اشاروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی، فوج جو ہے وہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ تو فوج کو اتنا گندا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس ادارے کے لیے شاید کوئی قانون، کوئی امینڈمنٹ، کوئی پروسیکیوشن، کوئی لا پاس کرے تاکہ وہ مداخلت سیاست کے اندر نہ کر سکیں۔ لیکن جب ان پارٹیوں کی حکومت آتی ہے تب یہ کوئی کام نہیں کرتی۔ اب جناب آ جائیں نیب کے حوالے سے کہ احتساب عدالت کا جو جج بشیر ہے اس نے 4 جنوری تک رپورٹ طلب کی ہے کہ ہمیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائیں، جو نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے تھے عمران خان حکومت کے اندر۔ 2007، 2008 اور 2009 کا جو دورانیہ تھا، اس دوران آصف علی زرداری نے کچھ گاڑیاں وصول کی دبئی سے، 4 گاڑیاں وصول کی گئی تھی، جس کے اندر لیکسس جیپ ماڈل تھا 2007 کا، اور لی ماڈل تھا 2005 کا، پی ایم ڈبلیو، اور لیبیا سے بی ایم ڈبلیو، یہ کوئی 3 یہ گاڑیاں ہیں، 760 لی ماڈل 2008، یہ بھی 4۔ اور اس کی جو ٹرانزیکشن کرتا تھا وہ مجید نامی شخص تھا، اور اس نے ایک ٹرانزیکشن جو کی تھی وہ 1,11,17,000 روپے کی، اور دوسری تھی جناب 3,700 ملین، یعنی کہ 371 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن۔ اس پہ ریفرنس دائر ہوئے۔ تو ہوا کیا؟ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ 15% ادا کرنے کے بعد یہ سیاستدان جناب اپنی جو گاڑیاں تھیں، جو تحفے تھے، وہ اپنی ملکیت بنا لیتے تھے، اپنے گھر لے جاتے تھے۔ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان نے ریفرنس نیب کے ذریعے سے دائر کروائے، ایک تو سیاسی انجینئرنگ جو تھی وہ کی، اور دوسرا مخالفین کو کھڈے لائن لگانے کے لیے بھی عمران خان نے یہ ترکیب سوچی۔ اب کھڈے لائن تو ان کو نہیں لگا سکے، لیکن اب جب دوبارہ سے عمران خان جیل کے اندر ہے، اور وہ جو پہلے جیل کے اندر تھے جن کو مشکلات کا سامنا تھا، اب اقتدار کے خواہاں ہیں اور اقتدار لینے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیا ہے، ڈیل بھی ہو چکی ہے جناب، ان کو ریلیف ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایون فیلڈ کے اندر ریلیف ملا،
फिर अल अजीजिया रेफरेंस में रिलीफ मिला, नैब के जितने केसेस थे तमाम ख़त्म कर दिए गए। अब जनाब ये आखिरी तोशा खाना केस था और इसको ख़त्म करने के लिए एहतसाब अदालत के जज बशीर ने रिपोर्ट तलब की है। नैब फिर कहेगा कि कुछ नहीं और हमारे पास मुस्तद्दका इत्तलाआत नहीं थी, बल्कि कुछ इत्तलाआत मिली थी जैसे अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हुआ था, वैसे ही अब होगा। अब देखें कि इसका असर इलेक्शन के ऊपर क्या पड़ेगा और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या पड़ेगा, मुईशत के ऊपर क्या पड़ेगा और किस तरह से ये सियासतदान इदारों के साथ खेलेंगे जब इक़्तिदार इनके हवाले कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।